السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وی جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 23 جنوری 2021 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ یہ ٹاپ 10 وی جی این ایم کا شام کا بلیٹن ہے۔ خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی جانب سے مقرر کیے گئے یونائٹڈ اسٹیٹ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے سابق صدر تھے، ان کی جانب سے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی تھی اور افغان طالبان کے ساتھ جو امریکہ نے ڈیل کی تھی، اسے ریوائز کیا جائے گا اور جو بائیڈن کی انتظامیہ طالبان کے ساتھ ڈیل کو ریوائز کر کے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے معاملے کو مزید طول دینا چاہتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہی خدشات ہیں جو ہم آپ کو آج سے 3 ماہ پہلے بتا چکے ہیں واضح طور پر کہ جو بائیڈن کے آنے سے افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی تبدیل ہوگی اور اب باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن افغانستان کی جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے بلکہ طول دینا چاہتے ہیں۔ امریکی فوجیوں کے انخلاء کو روک دیا ہے انہوں نے، اور ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں مزید امریکی فوجیوں کی واپسی بھی افغانستان میں ہو سکتی ہے۔ لیکن افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے جو نئے صدر جو بائیڈن ہیں، انہوں نے طالبان سے کیے گئے امریکہ کے وعدوں کو پورا نہ کیا تو پھر طالبان بھی حملے کریں گے اور اس سے امریکہ کو خطے کے اندر مزید نقصان برداشت کرنا پڑے گا اور امریکہ کو کھربوں ڈالر کا مزید خسارہ برداشت کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کو جو بائیڈن حکومت کی جانب سے کام جاری رکھنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر نئی انتظامیہ آتی ہے وہ سابقہ دور کے اندر لگائے گئے عہدیداروں کو ہٹا دیتی ہے اور اپنی ٹیم کو انسٹال کرتی ہے، لیکن امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی جانب سے زلمے خلیلزاد کو، جسے افغانستان کے اندر پیس پروسیس کے حوالے سے اور طالبان اور امریکہ کے درمیان ڈیل کے حوالے سے مرکزی رول کردار ادا کرنے والے شخص کے طور پر سمجھا جاتا ہے، زلمے خلیلزاد کو جو بائیڈن نے کام جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ زلمے خلیلزاد امریکہ کے خصوصی مندوب ہوں گے اور طالبان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں زلمے خلیلزاد کی مزید خدمات کو لیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، امریکہ افغانستان کے اندر ہے، افغان طالبان کے ساتھ ہے اور اسی طرح سے اشرف غنی کے ساتھ رابطے رکھ کے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتا ہے اور خطے کے اندر برقرار بھی رہنا چاہتا ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں جس طرح سے حالات سامنے نظر آ رہے ہیں اور پالیسیاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس سے افغانستان کے اندر جنگ میں شدت آئے گی اور افغان طالبان کے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت کے اندر بھی اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ فائنانس منسٹر کو اشرف غنی کی حکومت نے ہٹا دیا ہے، جس کے بعد اشرف غنی اور ان کے اتحادیوں کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں یا دوریاں ہیں وہ بڑھنے لگی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صوبہ بغلان کے اندر اور بلخ کے اندر اور دیگر بڑے صوبوں میں افغان طالبان کے حملوں کے نتیجے میں کابل حکومت کے 30 سے زائد فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ متعدد چیک پوسٹوں پر افغان طالبان نے قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور تقریباً 7 ٹینک بھی طالبان نے تباہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت کی پاکستان کے خلاف بدماشیوں کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پاکستان کی طرف دریاؤں کا پانی آ رہا ہے ان پر پاور پروجیکٹ سے شروع کرنے جا رہا ہے، متنازع ڈیم بنانے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے کشمیر شہرگ ہے، لہٰذا پاکستان کو اپنی شہرگ کی حفاظت کرنی ہوگی اور اسے حاصل کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، مودی دہشت گرد پاکستان کے پانیوں کو روک کر پاکستان کی جو ترقی ہے اسے روکنا چاہتا ہے۔ اسی کے لیے اب باقاعدہ جو چناب دریا ہے اس پر ایک باقاعدہ ڈیم بڑا بنایا جا رہا ہے پاکستان کے اعتراض کے باوجود۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمرجیت باجوہ سے نیپال کے کوہ پیماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، جنہوں نے سردیوں کے اندر K2 کو سر کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان بھارت کے
پڑوسی ملک نیپال کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نیپال کے خلاف بھارت متنازع اقدامات کر رہا تھا، اور نیپال پاکستان اور چین کے بلاک میں شامل ہو کر پاکستان کی آرمی کی مدد سے بھارت کے خلاف بھرپور طریقے سے مدد دے رہا ہے، اور اس سے پاکستان بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کی جانب سے پاکستان کو مزید کرونا ویکسین فراہم کر دی گئی ہے، جس سے پاکستان کے اندر کرونا متاثرین کو کرونا ویکسین فراہم کرنے میں آسانی ہوگی۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کی پاکستان اور چین کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی سازشوں کے حوالے سے ہے، اور سعودی عرب اور بھارت کے درمیان تعلقات کی جو کشیدگی ہے اس حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جاری سی پیک پروجیکٹس پر اختلافات بڑھ رہے ہیں، اور چائنا پاکستان کے اندر سی پیک منصوبوں کو روکنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی بھارتی میڈیا اسی طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اب بھی پاکستانی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دراصل سی پیک کے تاریخی منصوبے کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے بھارتی میڈیا اس طرح کی جھوٹی خبریں چلا رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان رابطے مستحکم اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور پاکستان کے موجودہ جو سعودی عرب کے اندر سفیر ہیں جنرل بلال اکبر، ان کی جانب سے بھارت کو سرپرائز دیا جا رہا ہے، اور سعودی عرب اور بھارت کے درمیان تعلقات اب کشیدہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کے اندر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت نے اپنے آرمی چیف کو سعودی عرب بھیجا تاکہ پاکستان کے فوج کے خلاف پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کیا جائے، لیکن پاکستان کے گمنام ہیروز نے، افواج پاکستان نے بھارت کو بھرپور سرپرائز دیے ہے، اور سعودی عرب نے بھارت کو ایک طرح سے سرپرائز دیا ہے، اور سعودی عرب اور بھارت کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے جو ملاقات کا راؤنڈ ہے وہ کل ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارتی میڈیا اسی طرح کے دعوے کرتا رہا ہے، درجنوں بار ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ملٹری لیول کی ملاقاتیں ہیں، لیکن یہ ملاقاتیں بے سود اور بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں، اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ چائنا بھارتی علاقوں پر تاحال قبضہ جمائے ہوئے ہے، اور متعدد چیک پوسٹیں بھی چائنا بھارت سے چھین چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چین کی جانب سے خطرناک قسم کی جنگی جہازوں کو بھارت کے قریب سمندر کے اندر متعین کر دیا گیا ہے، جو خاموشی سے بھارت کے خلاف آپریشن کریں گے اور بھارتی نیوی کو اور بھارت کی فوج کو ٹارگٹ کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ سکھوں کی جانب سے مودی حکومت کو 26 جنوری کا الٹیمیٹم دیا جا چکا ہے، اور 3 دن کے بعد دلی کے اندر بڑی خون ریز جھڑپیں ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ ریپبلک ڈے ہے اور کسانوں کی جانب سے دلی کے اندر ٹریکٹر پریڈ ہوگی، ریلی نکالی جائے گی۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 100 کے لگ بھگ سکھ کسان سردی کی وجہ سے، مختلف امراض کی وجہ سے، خودکشیوں کی وجہ سے احتجاج کے دوران مر چکے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام جو بھارت کی ریاست پنجاب ہے، ان کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی کسان تھے جو جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے لواحقین کو، ان کے ورثاء کو اور ان کے رشتہ داروں کو جو ریاست پنجاب ہے بھارت کی، وہ نوکریاں دے گی اور ان کی کفالت کرے گی۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کے تازہ ترین حملوں کے نتیجے میں بھارتی فوج کا ایک قافلہ ٹارگٹ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 بھارتی فوجی زخمی اور 1 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مجاہدین کے تابڑ توڑ حملے کشمیر کے اندر بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سرچ آپریشن کے نام پر کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بھارت کے اندر یوم جمہوریہ ہے،
جس کو کشمیری ہر سال یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں 26 جنوری کو یہ دن آ رہا ہے، اور اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور درجنوں نوجوانوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے، جس کی حریت قائدین نے شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے صدر کی جانب سے آزاد کشمیر کے صدر کو یقین دلایا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج اور عوام اپنی جد و جہد جاری رکھے گی جب تک کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی، تب تک پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آگے بڑھے اس کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام سعودی عرب، یمن اور اسی طرح سے عراق سے ہے۔ نازل کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں کی جانب سے بھاری اور بڑے پیمانے پر میزائل حملے کیے گئے ہیں سعودی عرب کے ایئرپورٹس پر، جنہیں سعودی اتحاد نے ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے میزائلوں کا داخل جانا یہ امریکہ کی نئی انتظامیہ کے لیے ایک الارمنگ پیغام بھی ہے کہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے حوثیوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے۔ لیکن نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت نے حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حوثیوں کو دہشت گرد قرار دیا جانا تھا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت حوثیوں کو دہشت گرد قرار نہیں دے گی، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں سعودی عرب پر مزید بڑے بڑے حملے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر بغداد ایئرپورٹ کے قریب متعدد میزائل گرائے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل داعش کی جانب سے یہ حملے ہو رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر امریکہ کی جو نئی انتظامیہ آئی ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر بدامنی پھیلا کر عراق کے اندر جو موجودہ مصطفیٰ قاسمی کی حکومت ہے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی نازل کام بڑے پیمانے پر دھماکے ہو چکے ہیں 2 روز پہلے، جس میں 40 کے لگ بھگ عراقی لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ عراق کے اندر بدامنی کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ مسلح پراکسی وار تنظیمیں بھی شامل ہیں، اور مختلف ملک اپنے اپنے مفادات کے لیے وہاں پر سرگرم ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھے اس کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام امریکہ سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کو گوانتانامو بے کے اندر قید ایک پاکستانی قیدی نے خط لکھا ہے، اور درد بھرا خط ہے جو برطانیہ کے مشہور میڈیا نیٹ ورک انڈیپینڈنٹ نے نشر بھی کیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سال 2002 کے اندر کراچی سے اس پاکستانی شہری کو پیسوں کے عوض ڈکٹیٹر مشرف کے زمانے میں فروخت کر دیا گیا امریکہ کو، اور ان پر دہشت گردی کا الزام ہے، اور گزشتہ 18 سالوں سے یہ گوانتانامو بے کے اندر انتہائی اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے بچے بھی ہیں، ان کی اہلیہ بھی ہیں جو ان کی رہائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے نازل کام جو بائیڈن کی حکومت سے اور جو بائیڈن صدر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ گوانتانامو بے کے اندر جتنے بھی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے وہ فوری طور پر اقدامات کریں۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کام شروع کر دیا ہے، سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں، اور کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، ان سے باقاعدہ انہوں نے فون پر رابطہ کیا ہے، میکسیکو کے عہدیداروں سے بھی فون پر بات چیت کی ہے، اور جلد دیگر ملکوں کے جو عہدیدار ہیں، سربراہان ہیں، ان سے بھی امریکی نئے صدر جو بائیڈن ہیں وہ ملاقات کریں گے، فون کے ذریعے سے بات چیت کریں گے، اور جو تعلقات خراب ہوئے تھے ٹرمپ کے دور میں ان تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے خفیہ ادارے امریکی شہریوں کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے امریکی شہری جو موبائل فونز استعمال کرتے ہیں، اسمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں، ان کو ان کی اجازت کے بغیر ان کی لوکیشن کو، ان کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، جس پر امریکیوں نے اپنے خفیہ اداروں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ نازل کام اس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر مختلف ممالک کے اندر، بالخصوص امریکہ کے اندر، خفیہ ادارے وہاں کے شہریوں کی جاسوسی کرتے ہیں اور ان کے ڈیٹا تک ایکسس حاصل کرتے ہیں۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام اسرائیل فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ اسرائیل کے رابطے مستحکم ہو رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے اندر انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھرتا ہوا سامنے آ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نازل کام یہ کہا جا سکتا ہے
کہ اسرائیل اور بھارت کے تعلقات دراصل خلیج کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان کو اور مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب کے ساتھ مل کر اسرائیل اور بھارت کے خلاف جارحانہ کام کرے، جارحانہ کارروائیاں کرے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کا سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے دہشت گردوں کی جانب سے غزہ کے اندر دہشت گردی کا واقعہ سامنے آیا ہے، بڑے پیمانے پر دھماکہ ہوا ہے، 8 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور متعدد مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کا سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کی حکومت کی جانب سے 1958 میں بنائے گئے اسرائیل کے بائیکاٹ کے حوالے سے قانون کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سوڈان اور اسرائیل کے تعلقات قائم کروائے گئے تھے، جس طرح سے متحدہ عرب امارات کے اندر اسرائیل کے بائیکاٹ کے قانون کو ختم کر دیا گیا ہے، اسی طرح سے سوڈان کے اندر بھی قانون کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوڈانی عوام سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہی ہے، مظاہرے کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جتنے چاہے عرب ملکوں سے رابطے بنا لے، لیکن عوام کی جانب سے اسرائیل کی مخالفت جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر حملے بڑھ رہے ہیں اور فلسطینی جو بس ڈرائیورز ہیں سکولوں کے، ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کر کے وہاں یہودی آبادکاری کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر دفاعی ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اندرون ملک بنائی گئی ایسی مشین گنیں ہیں جن کے ذریعے سے جدید انداز میں گولہ باری ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو علاقائی کمپنیاں ہیں ان کی جانب سے بنائی گئی ایسی ہی مشین گنوں کو فوج کے حوالے کیا گیا ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع نے اور ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دفاعی طور پر ترکی خود کفیل ہو چکا ہے۔ بیرون ممالک سے اسلحہ خریدنے کی بجائے بلکہ اندرون ملک جو کمپنیاں ہیں وہ اسلحہ بنا رہی ہیں اور اپنی فوج کو ایڈوانس اور ترقی یافتہ بنا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی ممالک کے ساتھ ترکی نے تعلقات کو مذاکرات کے ذریعے سے بہتر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ترکی اور یورپی ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ترکی کے وزیر خارجہ بھی برسلز کے اندر موجود ہیں، جہاں یورپی لیڈروں سے ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بنائے جا رہے ہیں اور باقاعدہ مسلمانوں کی جو مساجد ہیں، دینی مدارس ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، ان کا چندہ ان کو کہاں سے ملتا ہے، کون لوگ ان کو چندہ دیتے ہیں، اس حوالے سے باقاعدہ قانون لایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو چندہ لینے کے لیے باقاعدہ اب فورس کیا جائے گا کہ وہ چندہ نہ لیں اور ان کو جو چندہ دینے والے لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی، ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف متنازع اقدامات کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے اس کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام رشیا سے ہے اور چائنا سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے اندر پیوٹن کے مخالف جو ناولنی نامی شخص ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے حامیوں نے آج بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں مظاہرین کو رشیا کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے اور روس کے خلاف یورپی ممالک کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے شدید تنقید بھی کی گئی ہے اور تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کی جانب سے ایک نیا قانون بنایا گیا ہے اور باقاعدہ بحریہ کو حکم دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی فوراً جو بحری جہاز ہیں وہ چینی حدود کی خلاف ورزی کریں تو ان کو بمباری کر کے تباہ کیا جا سکتا ہے اور انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مصر کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے یورپی ممالک کی جانب سے اور اسی طرح سے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے باقاعدہ مصر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کو چاہیے کہ وہ اپنے مخالفین کو جیلوں سے رہا کر دیں اور جیلوں کے اندر اذیتیں پہنچانے سے باز رہیں۔ آپ جانتے ہیں 2013 کے اندر صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی اقتدار میں آئے تھے اور مصر کے اندر گزشتہ 7 سالوں سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔